دوستو تصور کریں آپ ایک جدید شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ بلند و بالا عمارتیں، کشادہ سڑکیں، شاندار مالز، سب کچھ ایسا جیسے ابھی ابھی بنایا گیا ہو۔ لیکن کوئی انسان نظر نہیں آتا، نہ گاڑیوں کا شور، نہ بازاروں کی رونق، نہ بچوں کی آوازیں۔ ایسی خاموشی جو دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ یہ شہر بظاہر تو زندہ دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ مردہ ہے۔ یہاں زندگی کی امید تو ہے، مگر وہ امید برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ہیں چین کے بھوتیا شہر، ایسے شہر جو بنائے گئے مگر کبھی آباد نہ ہو سکے۔ لیکن کیوں؟ کیا یہ صرف ترقی کی ایک ناکام کوشش تھی، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ یہ ویڈیو صرف ان ویران عمارتوں کی نہیں، بلکہ ان خوابوں کی ہے جو کبھی یہاں بسنے تھے۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ چین کی تیز رفتار شہری ترقی نے دنیا کو حیران کر دیا ہے، لیکن اسی ترقی کی دوڑ میں کچھ ایسے شہر بھی وجود میں آئے جنہیں آج گھوسٹ سٹیز یعنی بھوتیا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہیں جو مکمل طور پر جدید سہولیات سے لیس ہیں۔ اونچی اونچی رہائشی عمارتیں، وسیع سڑکیں، سکولز اور دیگر بنیادی انفراسٹرکچر، لیکن ان میں رہائش پذیر آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ چین میں ایسے کئی شہر موجود ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ نمایاں ہے اوردوس، جو چین کے اندرونی منگولیا کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ شہر تقریباً 10 لاکھ لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہاں صرف چند ہزار افراد ہی آباد ہو سکے۔ وسیع سڑکیں اور خالی اپارٹمنٹس یہاں کے روز مرہ مناظر ہیں۔ تیانڈو چنگ ایک اور قابل ذکر مثال ہے جو پیرس کی طرز پر بنایا گیا شہر ہے۔ یہاں ایک مصنوعی ایفل ٹاور بھی موجود ہے اور یورپی طرز زندگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تاہم یہ شہر بھی زیادہ تر خالی رہا اور صرف چند لوگ یہاں رہائش پذیر ہوئے۔ اسی طرح کونگ باشی ڈسٹرکٹ کو بھی 2000 کی دہائی میں ایک ماڈرن اربن سینٹر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ شہر بھی مکمل انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود طویل عرصے تک کم آبادی کا شکار رہا۔ یہ گھوسٹ سٹیز عام طور پر ان علاقوں میں بنائے گئے جہاں آبادی کم تھی، اور ان کا مقصد تیز رفتار ترقی کو ظاہر کرنا تھا۔ اگرچہ یہ شہر ترقی کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے، لیکن آج یہ چین کے معاشی ماڈل اور اس کے اندرونی مسائل کی عکاسی کرتے ہیں۔ چین میں گھوسٹ سٹیز کی تعمیر کی سب سے بڑی وجہ اس کی معاشی حکمت عملی تھی، جس میں شہری ترقی کو معیشت کی رفتار بڑھانے کا ذریعہ سمجھا گیا۔ چین کی مقامی حکومتیں اپنی اقتصادی کارکردگی کو بہتر ظاہر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس شروع کرتی رہیں۔ چونکہ حکومتی ریونیو کا بڑا حصہ زمین بیچنے اور تعمیرات سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے نئے شہر بنانا ایک منافع بخش عمل سمجھا گیا۔ ان شہروں کی تعمیر زیادہ تر سرمایہ کاری کے لیے کی گئی، نہ کہ فوری رہائش کے لیے۔ ریئل اسٹیٹ چینی سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ تھا، جس کے باعث بے شمار عمارتیں بنا دی گئیں، خواہ ان میں کوئی رہے یا نہ رہے۔ چین کی پالیسی میں ترقی پہلے، آباد کاری بعد میں کا تصور غالب رہا۔ حکومتوں نے یہ فرض کر لیا کہ اگر بنیادی ڈھانچہ بنا دیا جائے تو لوگ خود بخود وہاں منتقل ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں کئی شہر خالی رہ گئے۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ ان شہروں کو ایسے علاقوں میں تعمیر کیا گیا جہاں صنعتی مواقع محدود تھے، اور روزگار نہ ہونے کے سبب لوگ وہاں آباد نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی کئی رہائشی یونٹس کی قیمتیں عام شہریوں کی پہنچ سے باہر تھیں، جس کی وجہ سے وہاں کی رہائش عام افراد کے لیے ممکن نہ ہو سکی۔ یہ تمام عوامل مل کر ایسے ماحول کا سبب بنے جہاں شہر تو موجود تھے مگر ان میں زندگی غائب تھی۔ چین کے گھوسٹ سٹیز کے آباد نہ ہونے کی بنیادی وجہ ان کی غلط منصوبہ بندی اور معاشی ناہمواری تھی۔ ان شہروں میں رہائشی یونٹس کی قیمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک عام چینی شہری ان گھروں کو خریدنے یا کرائے پر لینے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ زیادہ تر فلیٹ سرمایہ کاروں نے خرید لیے تھے، اور وہ صرف پراپرٹی ویلیو بڑھانے کے لیے انہیں خالی رکھتے تھے۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ ان شہروں کی تعمیر آبادی کے موجودہ مراکز سے دور علاقوں میں کی گئی۔
لوگوں کو اپنے موجودہ روزگار، سماجی تعلقات اور طرز زندگی کو چھوڑ کر ان نئے اور اجنبی شہروں میں منتقل ہونے میں ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ جب تک کوئی مضبوط وجہ نہ ہو، لوگ ایسی منتقلی سے گریز کرتے ہیں۔ کچھ شہروں میں بنیادی ضروریات جیسے ہسپتال، تعلیمی ادارے اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات یا تو ناکافی تھیں یا مکمل طور پر موجود ہی نہیں تھیں۔ جب کسی جگہ پر زندگی گزارنے کے لیے لازمی عناصر نہ ہوں تو وہاں لوگوں کا آنا اور آباد ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر ایسے ماحول پیدا کیے جہاں عمارتیں تو کھڑی تھیں مگر ان میں بسنے والے لوگ نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شہر صرف بنیادی ڈھانچے کی نمائندگی بن کر رہ گئے، انسانی زندگی اور سرگرمیوں سے خالی۔ دیکھنے میں تو چین کے گھوسٹ سٹیز ایک ناکام منصوبہ لگتے ہیں، لیکن جب ان کا تجزیہ گہرائی سے کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کئی حکمت عملیاں کار فرما تھیں جو صرف ظاہری ناکامی سے کہیں آگے کی تصویر پیش کرتی تھیں۔ چینی حکومت کی ترقیاتی پالیسی کا ایک بڑا حصہ طویل مدتی منصوبہ بندی پر مبنی ہے۔ گھوسٹ سٹیز بھی اسی سوچ کی پیداوار تھے۔ حکومت نے ان علاقوں میں شہری ڈھانچہ پہلے سے اس لیے تیار کیا تاکہ مستقبل میں جب آبادی بڑھے تو ان شہروں کو فوراً فعال کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ شہر مقامی حکومتوں کے لیے مالی طور پر بھی اہم تھے، چونکہ چینی بلدیاتی حکومتیں زمین فروخت کر کے آمدنی حاصل کرتی ہیں، اس لیے زمین پر عمارتیں کھڑی کرنا اور نئے شہر بسانا معاشی محرکات کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ یہ سب کچھ چین کی سالانہ جی ڈی پی گروتھ کو بلند رکھنے میں مدد دیتا تھا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ شہر چین کے اندر شہری نظام کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش تھے، یعنی بڑے شہروں پر آبادی کا دباؤ کم کر کے نئے شہروں میں تقسیم کیا جائے۔ تاہم اس پالیسی پر عمل درآمد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکا جب تک بنیادی ضروریات اور معاشی مواقع وہاں مہیا نہ کیے گئے۔ در حقیقت یہ شہر چین کے ترقیاتی ماڈل، سرمایہ کاری کی حکمت عملی اور مستقبل کی شہری پالیسیوں کے کئی پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں، جن میں کچھ کامیاب رہے اور کچھ ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ چینی حکومت نے ان شہروں کو فعال بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں سبسڈی، ٹیکس میں چھوٹ اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری شامل ہے۔ 2025 میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھوسٹ سٹیز مکمل ناکامی نہیں مگر مکمل کامیابی بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور رضوان نالج فیکٹری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔